پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی کم کر دی گئی جبکہ ڈیزل پر 28 روپے 69 پیسے لیوی عائد کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 39 پیسے جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے اور پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 45 پیسے سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 360 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 365 روپے 21 پیسے تھی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فی لیٹر پیٹرول پر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی ہے جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے لیوی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل 25 اپریل کو ڈیزل پر لیوی 0 تھی اور پیٹرول پر 107 روپے 38 پیسے فی لیٹر عائد تھی اور پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 103 روپے 50 پیسے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں کے باعث پیٹرول پمپس پر غیر معمولی رش نظر آیا۔ کراچی، لاہور، ملتان اور دیگر شہروں میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ وفاقی محکمہ پیٹرولیم کا کہنا ہے یکم مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ ایسے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ نہیں، یہ جو اتنا رش پڑ گیا ایک دم سے پیٹرول پمپ پہ، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت بہت زبردست ہے سر، یہ ان کا کیا ذرا ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونا ہے، اس وجہ سے لوگ ابھی ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا ڈلوا لیں گے آپ ایک ٹینکی میں؟ 500 جتنی، اس سے زیادہ تو نہیں نا ڈلوا سکتے، 500 ہی ہے بس۔ یعنی کہ آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں؟ فائدہ نہیں، جو ضرورت ہے وہی بس۔ سر یہ دیکھیں عوام کے اوپر اضافی بوجھ ہے، اس کے اندر جیسے حکومت نے پہلے سبسڈی دی تھی، اپنے اور کٹ کر کے مزید سبسڈی دیں، لوگوں کے اندر بائنگ پاور نہیں ہے۔ چاہے سوشل میڈیا سے خبر چلے جائے چاہے امریکہ چلے جائے، روٹین ایسی دی ایسی رہی، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ 5 مئی تک جو سوشل میڈیا پہ بے بنیاد خبر چل رہی ہے، ہماری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ کان مت دھریں۔ 1 مئی کو انشاءاللہ پیٹرول پمپ کھلے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ پینک بائنگ سے اجتناب کریں۔ 1 مئی سے پیٹرول پمپ کھلے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موٹر سائیکل مالکان، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ وزیر اعظم کی بسز اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی بھی ہدایت۔ کہا عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کے فوائد براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکیں۔ ان حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دعا کو ہیں خطے کی صورتحال میں جلد بہتری آئے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور کو افغان وزارت خارجہ کی جانب سے طلب کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ کہا یہ اقدام افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے موجود افغان سہولت کاری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ کنڑ سمیت کسی بھی علاقے میں تعلیمی اداروں پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ تمام الزامات غلط ہیں۔ ایسے الزامات خطے میں امن و استحکام کی جاری کوششوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب روایتی جنگ بندی نہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ، چاہے وہ ریاستی ہو یا دہشت گرد گروہوں کی جانب سے، بند ہونا چاہیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پائلر کے زیر انتظام عالمی یوم مزدور کے موقع پر ماحولیاتی تبدیلی اور مزدوروں کے حقوق کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ کراچی پریس کلب میں منعقدہ سیمینار میں سماجی کارکنان، مزدور رہنماؤں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پائلر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عباس حیدر نے کہا 2015 میں کراچی کی جان لیوا گرمی میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 300 ہلاکتیں ہوئیں، لیکن ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے زائد تھی۔ شہر کے غریب علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانی اور طویل بندش کی وجہ سے مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ انسانی حقوق کمیشن کے وائس چیئرمین قاضی خضر نے ملک میں سماجی تحفظ کی ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ولیکا اسپتال میں 78 نوزائیدہ بچوں میں ایڈز کی تشخیص ایک ہولناک واقعہ ہے۔
جس کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، جن کی اکثریت مزدوروں کے بچوں پر مشتمل ہے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان نے کوئٹہ میں شہریوں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ سیدال خان نے عوام سے ملاقات میں مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی۔ کہا، عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، عوام سے براہ راست جمہوری عمل کا بنیادی تقاضا ہے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے رکن قومی اسمبلی خوشحال خان کاکڑ سے دادی کے انتقال پر تعزیت کی۔ نوابزادہ جمیل بگٹی اور ڈاکٹر عنایت اللہ کی ہمشیرہ کے انتقال پر بھی اظہار افسوس کیا۔ سیدال خان نے ایڈوکیٹ شیر علی کاکڑ کی عیادت اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں سرکاری افسران کی آگاہی کے لیے کچرے کو مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے اور صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کی اہمیت اور افادیت سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر طارق علی نظامانی نے ویسٹ مینجمنٹ کے مؤثر نظام اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپریشن میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی پہلی سینیٹری انجینئرڈ لینڈ فل سائٹ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہے۔ کیبل آپریٹرز نے درپیش مسائل پر چیئرمین پیمرا سے ملاقات کرتے ہوئے فیسز میں کمی اور پالیسی اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد ارائیں نے چیئرمین پیمرا سے چارج سنبھالنے کے بعد پہلی ملاقات میں کیبل انڈسٹری کو درپیش سنگین مسائل پر تفصیلی گفتگو کی، جس میں بڑھتی ہوئی فیسز، غیر قانونی آئی پی ٹی وی اور ڈی ٹی ایچ سروسز اور ڈیجیٹل پالیسی کے فقدان کو نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا۔ خالد ارائیں نے کہا، فیسز میں اضافے سے کیبل آپریٹرز کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔ بغیر اضافی لائسنس آئی پی ٹی وی چلانے کی اجازت اور جامع ڈیجیٹل پالیسی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب صارفین کے بڑھتے رجحان کے باعث بڑے شہروں میں 70% صارفین کیبل چھوڑ چکے ہیں، جس سے انڈسٹری، روزگار اور سرمایہ کاری شدید متاثر ہو رہی ہے۔ کیبل انڈسٹری بڑی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کچھ کانٹینٹ جو ہے کیبل آپریٹر پر پابندی تھی اور بقایا یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس پہ یہ جاری ساری تھا، جس کی وجہ سے کیبل انڈسٹری کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا تھا پچھلے دنوں، کیونکہ کیبل کے کنیکشن دن بدن جو ہے وہ کئی علاقوں کے اندر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی کا جو چینج ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فیسیلیٹیشن پرانے آپریٹر کو ملنے چاہیے، تو یہ بڑا دوہرا معیار کیا گیا کہ آئی پی ٹی وی کے لیے ہم پی ٹی کے پاس جائیں اور کیبل ٹی وی کے لیے ہم پیمرا کے پاس آئیں۔ تو چیئرمین صاحبہ نے ہمارے مطالبات کو سنا۔ ضلع تھرپارکر کے 3 دیہات میں لگنے والی حالیہ آگ نے 50 سے زائد خاندانوں کو کھلے آسمان تلے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سال گرمی بڑھتے ہی تھر میں جھونپڑے شعلوں کی زد میں آ جاتے ہیں؟ تفصیل بتا رہے ہیں عبدالغنی پچیر۔ تھر کی تپتی ریت پر زندگی پہلے ہی کڑی دھوپ کی مانند تلخ تھی، مگر آگ کے بے رحم شعلوں نے تحصیل اسلام کوٹ کے 3 دیہاتوں کے 50 سے زائد خاندانوں کے سر چھپانے کا سایہ بھی چھین لیا۔ گاؤں گوڑیہار کی حنیفہ کی آنکھوں میں اب صرف حسرتیں اور راکھ باقی ہے، جس کا تنکا جوڑ کر بنایا گیا گھر پل بھر میں دھوئیں کا بادل بن گیا۔ پیتیوں سڑیوں ججوں بھر لوں، چاہے برتن سڑیان، کپڑا سڑیان، مال سڑیو آئے، بتولا سون سڑیو آئے، بتولا چاندی وہ سڑی ہے۔ گزشتہ 2 روز میں آگ نے تھر کے 3 دیہاتوں گوڑیہار، موہتار اور لسیوں میں قہر برپا کرتے ہوئے 50 سے زائد کچے مکانات جلا ڈالے، جبکہ 25 بے زبان مویشی بھی آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تپش اور خشک گھاس اس تباہی کا سبب بنی۔ آگ لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آگ بناتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیٹ گرمی تپش جو ہوتی ہے اس سے، سیکنڈ جو ہے فیول جو یہاں پہ لکڑیاں وغیرہ ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، وہ فیول ویسے اس میں ہے، اور آکسیجن جو ایئر میں ہوا چل رہی ہے آکسیجن اس میں ہے۔ اگر سن ریفلیکٹ جو ہوتی ہے اس کے ریزز لگتے ہیں کسی شیشے میں یا کسی چیز میں لگتی ہے تو ہیٹ زیادہ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں گوڑیہار کے متاثرین کا شکوہ ہے کہ 3 گھنٹے تک آگ بھڑکتی رہی، مگر فائر ٹینڈرز کی عدم موجودگی اور پانی کی قلت نے انہیں بے بس کر دیا۔ اگر پانی ہمیں ادھر مل جاتا ٹائم سے تو ہم خود ہی آگ بجھا دیتے ہیں، پر ادھر نہیں ہے پانی۔ ابھی ہم نہ کوئی آر او پلان ہے نہ کچھ ہے نہیں سر۔ ابھی فائر بریگیڈ
इस्लाम कोट से आती है तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं, या टैंकी आती है वहाँ पर इस्लाम कोट 45 मिनट लग जाते हैं। तो अगर नज़दीक हमें इधर पानी की फैसिलिटी देकर देते तो हम खुद जो है ना आग बुझा देते। जिले इंतजामिया ने मुतासरीन को खेमे तो दे दिए, मगर थरी बाशिंदों का मुतालबा है कि महज खेमे काफ़ी नहीं। यूसी सतह पर फायर स्टेशन का क़याम ही इस देरीना मसला का वाहिद हल है ताकि गरीबों की जमा पूंजी को राख होने से बचाया जा सके। कैमरामैन सिजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा ऑयल टैंकर के हमले में 10 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मग़वियों के अहल खाना का बताना है 21 अप्रैल से कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से भी सूरत हाल से आगाह नहीं किया जा रहा। मुतासरीन का मुतालबा है कि हुकूमत मग़वियों की रिहाई के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करे। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों अगवा ऑयल टैंकर के अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इनमें से 7 का ताल्लुक कराची से है, जिनके अहल खाना कराची प्रेस क्लब पहुंचे और मीडिया को अपनी परेशानी से आगाह किया। बताया कि अपने प्यारों से इनका राब्ता 21 अप्रैल के बाद से मुनक़ता है। अहल खाना ने शिकवा किया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की पेशरफ से आगाह नहीं किया जा रहा। 21 तारीख को मेरी उनसे बात हो रही थी 4:25 पे, जब उन्होंने मुझे बताया कि जहाज़ पे पायरेट्स आ गए हैं और हाईजैक हो गया है जहाज़। वहाँ पर वो एक दिन पहले उनको मारने के लिए ले गए थे, वो इसलिए कि ताकि गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़े। और खाने की बहुत किल्लत है, पानी बहुत ख़राब है वहाँ का। अगर कोई भी वहाँ बीमार होता है तो ये पता नहीं है कि उनका क्या हाल होगा। यरगमाल हुसैन यूसुफ के भांजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि तमाम यरगमालियों की ज़िंदगी का मसला है। हुकूमत ने मुग़वियों की रिहाई के लिए ताहाल खातिर-ख्वाह इक़दाम नहीं किए। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, सब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की तरफ से रियासत पाकिस्तान का इन फैमिली से फ़िलहाल कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नर साहब ने इन फैमिलीज़ को बुला के तसल्ली दी थी। अहले खाना ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुतालबा किया कि यरगमालियों की बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी या कमीशन तश्कील दिया जाए और एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए जो ख़ानदानों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि मुशावरती ग्रुप डिजिटल करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करेगा। डिजिटल एसेट्स सेक्टर को ग्रे मार्केट से निकालकर दस्तावेजी मईशत का हिस्सा बनाएंगे। डिजिटल इकॉनमी में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सहूलियात फराहम करेंगे। महज 9 माह में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ाल और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा बनाया गया। ये इदारा लाइसेंसिंग और निगरानी का वाहिद ज़िम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब की डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से अहम मुलाकात में पाकिस्तान के डिजिटल असासाजात के शोबे में तेज़ी से बदलते हुए रेगुलेटरी मंजरनामे को उजागर किया गया। उन्होंने डिजिटल एसेट्स मार्केट को रेगुलेट करके मुल्की मईशत का इंजन बनाने के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़म का आदा किया। भारत ने बांग्लादेश के साथ सरहदी इलाकों में खतरनाक मगरमच्छों और जहरीले सांप छोड़ने का एक मुतनाज़ मंसूबा तैयार किया है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक दलदली और आबी इलाकों में मगरमच्छ और सांप छोड़ने का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स और स्मगलिंग को रोकना है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, जिससे 3000 किलोमीटर सरहद पर भारत पहले ही बाड़ लगा चुका है। इंसानी हुकूक कारकुनों ने मंसूबे पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना है कि मगरमच्छ और सांप किसी भारतीय या बांग्लादेशी में फ़र्क नहीं कर सकते। ये सांप और मगरमच्छ मकामी आबादी और माहीगीरों के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, HPL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। फातेह टीम इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की 76वीं सालाना कांग्रेस से कबल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ़द ने इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और आज़रबाईजान की फुटबॉल फेडरेशंस के सदर से मुलाकात की। खेल के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की।
پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی، حافظ ذکا اللہ اور چیف آپریٹنگ آفیسر شاہد نیاز کھوکر نے انڈونیشیا، ترکی، آسٹریلیا اور آذربائیجان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ انڈونیشین فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر رارک تھور کے ساتھ ملاقات میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت اور ایکسچینج پروگرام کے قیام پر بات چیت ہوئی۔ ترکش فٹ بال فیڈریشن کے صدر ابراہیم ایتھم حاجی عثمان اوغلو کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کوچز کی تربیت اور ریفری ایجوکیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فٹ بال آسٹریلیا کے صدر آئزک اینکلر کے ساتھ بات چیت کا محور کوچنگ کورسز اور یوتھ ڈیولپمنٹ رہا، جہاں آسٹریلیا کے ہائی پرفارمنس سسٹم کو پاکستان فٹ بال کے لیے ایک مؤثر ماڈل قرار دیا گیا۔ آذربائیجان کی ایسوسی ایشن آف فٹ بال فیڈریشنز کے صدر روشن نجف کے ساتھ ملاقات میں فٹ بال کی ترقی اور ایکسچینج پروگرام پر بات ہوئی۔ سندھ ہاکی ایسوسی ایشن کے تحت صوبے کے 9 اضلاع میں ہاکی اور گیندیں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر حیدرآباد میئرز کپ ہاکی ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن حیدرآباد کے تحت لطیف آباد کے گراؤنڈ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر حیدرآباد کاشف شور اور مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی شیلا رضا نے شرکت کی۔ تقریب میں سینئر نائب صدر امتیاز علی شاہ اور پی ایچ ایف کے سابق سیکرٹری حیدر حسین بھی موجود تھے۔ تقریب میں سندھ کے اضلاع سانگھڑ، میرپور خاص، نواب شاہ، دادو، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور اور حیدرآباد کی ایسوسی ایشنز کو ہاکیاں اور گیندیں دی گئیں۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد کاشف شور نے حیدرآباد میئرز کپ کرانے کا اعلان کیا۔